میں امداد سمرو آج فیصلہ کن دن ہے. آج کا مرحلہ فیصلہ کرے گا کہ اقتدار کس کو ملے گا. ایک طرف سیاستدانوں کے درمیان گزشتہ دنوں کشیدگی رہی اور دوسری طرف کچھ ایسے اشارے ملے جن سے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تناؤ پیدا ہو چکا ہوا ہے. یعنی ایک صفحہ جو ہے وہ پھٹنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا محسن نقوی صاحب کی طرف سے اور کہا گیا کہ نظام یہ جو ہے کولیپس کر گیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی سوال کھڑے کیے گئے کہ وہ چاہے جتنی محنت کریں لیکن وہ پانی میں مندھانی چلانے کے مترادف ہے کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کا جواب رانا ثناءاللہ صاحب نے دیا اور رانا ثناءاللہ صاحب کے بعد جو جوابی چارج شیٹ کیا محسن نقوی صاحب کو وہ کیا صدر آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب نے کل. اب یہ دو مدعے ہیں, دو معاملے ہیں. اس میں کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران ریڈ لائن کراس نہیں کر گئے تھے, یا وہاں ہونے والی تقریریں جو ہیں ان تقریروں کی وجہ سے کوئی جو ایک ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ مشورہ دینے والے کہ ہم نے تو کہا تھا سیاستدان تو آپس میں بیٹھ نہیں سکتے, تو کہیں انہوں نے کان تو نہیں بھرے کہ وقت آ گیا ہوا ہے اور اب اس نظام کو جو ہے وہ خیر بات کہا جائے یا کم از کم اس کو چارج شیٹ کیا جائے. ان دونوں معاملوں پہ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا. پہلا معاملہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہے. آزاد کشمیر میں کشیدگی ہے, وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے. کل آزاد کشمیر کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ کشیدگی کے باوجود انتخابات ہوں گے, یعنی کشیدگی کا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہاں کشیدگی ہے. مظفر آباد میں تو سیاسی تناؤ جو رہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, اس کے علاوہ پولنگ کے دوران تو کوئی ایسا بڑا واقعہ نظر نہیں آیا. ایک آدھا واقعہ تھا کہ کوئی آیا اور پولنگ بوتھ سے جو ہے وہ بیلٹ باکس لے کر چلا گیا, آگ لگا دی, لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑا واقعہ یعنی کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یا وہاں کے لوگوں کی طرف سے کوئی بڑا واقعہ انتخابات کو روکنے کی شکل میں نہیں آیا. موقع پر موجود جو جرنلسٹ تھے ان کا خیال ہے کہ جو ٹرن آؤٹ بتایا جا رہا ہے اتنا نہیں تھا. بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن پہلے مرحلے میں تو نسبتاً انتخابات پرامن ہوئے تھے. ایک قتل ہوا تھا پیپلز پارٹی کا کارکن, لیکن وہی مسلم لیگ نون کے اوپر اس کا الزام کیا. وہ جو مظفر آباد میں حالات ہیں وہ اس طرح اچھے نہیں ہیں جس طرح میرپور میں تھے. یعنی یہاں جو آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہاں پر ان کو ذرا مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. اگر الیکشن سموتھلی ہو جاتا ہے اور رزلٹ آ جاتا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں مظفر آباد سے, اور پھر ظاہر پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں ان پر بھی آج انتخابات ہونے ہیں, تو یہاں سے ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی زیادہ تر سیٹیں ہو سکتا ہے 10 میں سے 10, 10 میں سے 9, 10 میں سے 8 سیٹیں لے سکتی ہے. تو اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہوگا راولا کوٹ والا, پونچھ والا, وہ الیکشن کا مرحلہ جو 10 اگست کو ہے, وہ مرحلہ پھر اسی طرف چل پڑے گا کہ جب مسلم لیگ نون کو پتہ چل جائے گا کہ سادہ اکثریت لے رہی ہے, تو اس کے بعد سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک فیصلہ ہو جائے گا حتمی. ویسے میرپور والے نتائج جو تھے جس کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, 9 سیٹیں مسلم لیگ نون نے لیں اور 4 پیپلز پارٹی نے, تو اس سے بھی ایک بن گئی تھی ایک رائے کہ مسلم لیگ نون ہی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. تو بہرحال آج فیصلہ ہو جائے گا کس کی حکومت بنے گی. لیکن ایک چیز کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بے شک آپس میں اس معاملے پر لڑتے جھگڑتے رہے, تلخیاں ہوتی رہیں, لیکن گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں, یہ کانٹوں کا بستر ہے. کیونکہ جس طرح کے وہاں حالات ہیں, مسلم لیگ نون ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے, آج کے بعد پتہ چل جائے گا. تو مسلم لیگ نون کی حکومت بنے یا پھر اگر پیپلز پارٹی کی, یا دونوں مل کر بنا لیں. مطلب ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے نا, اگر دونوں مل کر بھی بنا لیں, جس کا امکان کم ہے, تو بھی جو حکومت ہوگی وہاں کی ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے, بہت بڑے. آپ دیکھیں 6 ماہ کی پیپلز پارٹی کی, 7 ماہ کی پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے
اس کے اوپر یہ بوجھ پڑ گیا کہ جی آپ حکومت میں تھے، جی آپ نے کیوں نہیں حالات ٹھیک کیے. تو نئی حکومت ایک ایسے حالات میں آئے گی آزاد کشمیر میں 10 اگست کے بعد جب معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہوں گے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، امید یہی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ظاہر ہے جس طرف صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طرح ایک بتایا جاتا ہے، کل DGI-SPR نے بھی کہا کہ یہاں تو انڈیا کی انوالومنٹ ہے. تو اگر انڈیا کی انوالومنٹ ہے تو انڈیا ایک دم آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے کے بعد انوالومنٹ بند تو نہیں کر دے گا. پھر صورتحال جو ہے وہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہوگی، ادارے اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں کی جو ریاستی حکومت ہوگی، وہاں کے جو وزیر اعظم ہوں گے، ان کی کابینہ ہوگی، وہ کس طرح چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے. اس کا ایک اور نقطہ آزاد کشمیر کے انتخابات سے جو صورتحال بنی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر تقریریں کیں. مظفر آباد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، نواز شریف صاحب گئے، مریم نواز صاحبہ گئیں. بلاول نے جو پہلا جلسہ تھا اس میں تو انہوں نے نون لیگ کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی، لیکن اس کے جواب میں جب مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اور پریس کانفرنسز ہوئیں، مطلب فیکچولی باتیں، تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذرا آگے بڑھ چڑھ کے گفتگو کی. یہ کہا کہ جی فارم 47 کی حکومت، مسلم لیگ نون کو کہا. پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسی کو لے کر چلتی رہی، فارم 47 کی حکومت، فارم 47 کی حکومت. تو یہ سوال تو پیپلز پارٹی سے بجا طور پر بنتا تھا کہ جی فارم 47 کی اگر حکومت ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب جو ہیں آصف زرداری صاحب، وہ صدر اسی فارم 47 یعنی جعلی مینڈیٹ والے MNAs کے ووٹ سے بنے نا صدر، اور چیئرمین سینٹ بھی جعلی مینڈیٹ والے اس سے بنے، ووٹوں سے بنے. تو یہ بلاول بھٹو کو جواب آتا رہا اور تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو انجوائے کرتی رہی. اب اسی دوران اچانک محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نیا پینڈورا باکس کھول لیتے ہیں کہ جی نئے صوبے، نظام کولیپس کر گیا ہوا ہے. تو یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ، اور میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ یار ملک کے جو حالات ہیں، جب کشیدگی بڑھ گئی تھی تو میں نے کہا تھا دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، ایک کی حکومت ہے، دوسرے کے ووٹوں سے وہ حکومت قائم ہے. ایک کے پاس وزیر اعظم اور کابینہ ہے، پنجاب حکومت ہے، دوسری پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے، بلوچستان حکومت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہے، چیئرمین سینٹ ہے. وہ پارٹیاں ایسے نازک حالات میں، جب بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال اور کشمیر میں کشیدگی، اس میں بھی وہ 90 کی دہائی والی سیاست اگر کر رہی ہیں تو ظاہر ہے ان پارٹیوں کے لیے جو رائے ماں بنے گی یا پھر جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب بہانہ مل گیا جی، ہم تو کہیں گے کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اقتدار کی خاطر، طاقت کی خاطر، یہ عوام کے بھلے کے لیے کام نہیں کر رہے. تو بات آ گئی، محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا نظام کولیپس کر گیا ہے. اور منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے بتایا گیا تھا کہ جی 25 کروڑ عوام میں سے صرف 5 لوگ نئے صوبوں کو نہیں مانیں گے. وہ آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، یہ 5 لوگ نہیں مانیں گے. یہ انہوں نے، منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک طاقتور ترین شخصیت نے کہا تھا. تو لیکن محسن نقوی صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ جناب یہ سسٹم نہیں چل سکتا، آپ 10 سال اس کو اس طرح چلائیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا. کاکروچ نکل آئے تو پھر سارا کچھ الٹ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ، یہ اس سے کام نہیں چلنا. محسن نقوی نے چارج شیٹ کیا نا سسٹم کو. تو اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ جو سیاسی کشیدگی تھی، یا بلاول بھٹو فارم 47 کے الزامات لگا رہے تھے، ادھر سے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 3000 ارب روپے سندھ کے جو ہیں وہ چلے گئے منی لانڈرنگ ہو کر دبئی. تو یار مطلب ایک دوسرے کے خلاف اس سے بڑا ماحول بنانا، اور جو پہلے ہی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی موقع آ جائے، اس سے بڑا ان کے لیے سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے ایک بات سامنے آ گئی. اب کل نواز شریف صاحب
شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا وہاں پر گفتگو کی وہ میں نے آپ کو کل شام کے ولاگ میں بتا دیا. اب سندھ حکومت کی انتہائی اعلیٰ ترین شخصیت سے میری بات ہوئی کل شام. میں نے ان سے پوچھا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں. ایک تو ان کا خیال ہے کہ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ کشمیر کے حالات سے ذرا توجہ ہٹانے کے لیے ہے، لیکن معاملات اگر اس سے آگے بڑھے گی تو ہماری اپنی تیاری ہے. وہ میں ڈیٹیل سے کل آج دوسرا جو ولاگ ہوگا میرا، میں اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کل میری گفتگو ہوئی ہے. لیکن اب سب نے اپنے میں مورچے سنبھال لیے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب والی جو گفتگو ہے اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہوں گے جو فائر فائٹنگ کریں گے، کوششیں کریں گے، اور شہباز شریف صاحب بھی کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کا خیال ہے کہ ان کو محسن نقوی صاحب سے ملاقات کر کے ان کو استعمال کیا گیا کہ جی تاکہ تاثر یہ ملے کہ زرداری صاحب کا آشیرواد حاصل ہے. وہ میں اس اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. میں نے کافی اس پر انفارمیشن اکٹھی کر رکھی ہے. لیکن جو آج کا دن ہے بڑا اہم ہوگا. آج مظفر آباد میں دوسرا مرحلہ انتخابات کا، پاکستان کے اندر 12 سیٹوں پر انتخابات ہوں گے، اور اللہ خیر کرے حالات ٹھیک رہیں تو اس کے بعد معاملات کدھر جاتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آپس میں دست و گریباں تھے، آپ کو آج یا کل ان کے درمیان کوئی مفاہمتی گفتگو سننے کو ملے گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر نظام گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو ظاہر اس سے بچانے کی بہرحال ہر ممکن کوشش کریں گے. میں نے کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی جو کمپرومائز کرنے تھے ہم نے کر لیا، اب NFC پر 18ویں ترمیم پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کتنا سہارا دے سکتی ہے اگر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، یہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں تک کہ PTI کیا کردار ادا کرے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آئیں گی. اگر فائر فائٹنگ اندر سے کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ایک نیا سیاسی ماحول نظر آئے گا، نئی سیاسی صف بندی نظر آئے گی. ویسے بھی میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اندر جو کچھ ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.